بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن کا یہ لوگ خیال کریں کہ جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا۔ سورہ یونس میں جو مکی سورہ ہے، خطاب قریش یعنی مکے کے لیڈرز سے ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو شرک میں مبتلا تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی بڑائی کے فریب میں مبتلا تھے، تکبر کرتے تھے، بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ انکار کر رہے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کو دعوت دی، ان کے سوالات اعتراضات کا جواب دیا، اور ان کو خبردار کیا کہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو ان کے لیے آخرت میں بھی پکڑ ہے اور اس سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہے۔ چنانچہ سلسلہ کلام ان کو اسی طرح سے خبردار کرتے ہوئے اور مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے کہ ان کے لیے آگے کامیابی ہے، یہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو اس دن کا حوالہ دے رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تو یہ تکبر میں مبتلا ہیں، لیکن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اس روز یہ محسوس کریں گے کہ گویا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی ہی زندہ رہے، دن کا ایک حصہ ہی انہوں نے دنیا میں گزارا۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس کی کامیابی، اس کی خوشی، اس کا عیش آج ان کے اوپر اس قدر غالب ہے کہ وہ اس کی خاطر اس دنیا کے بارے میں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو دنیا آنے والی ہے، جس زندگی کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے، کہ وہ دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید دن کی ایک گھڑی رہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ان کی میموری بھی نہیں ہوگی۔ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہی ہو جائے، وہ جب عمر رفتہ پر نگاہ کرتا ہے، گزری ہوئی عمر پر، تو وہ خیال کرتا ہے کہ بس ایسے ہی چٹکی میں نکل گئی۔ فرمایا کہ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے سے ایک تعارف کریں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی وہ لگتا ہوگا کہ ابھی مل کے آئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ان کے جرائم میں شامل تھے، سو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً بہت نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں وہ لوگ کہ جو کذبوا بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں، جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہونی۔ اس نے بنا تو دیا ہے لیکن بس ایسے ہی بنایا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، اور اس سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا،
وہ گھاٹے میں رہے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت نہیں پا سکے، وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، یعنی وہ چاہتے تھے کامیابی انہیں نہیں مل سکی۔ انہوں نے دنیا کی زندگی میں جو کامیابیاں، جو مقام، جو حیثیت ان کو حاصل ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکار کر دیا۔ جس نے ان کو بھیجا تھا، امتحان کے لیے بھیجا تھا، اس سے ملاقات کے امکان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا وہ سخت نقصان سے دوچار ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں پیغمبر، بعض الذی نعدہم، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کا بعض حصہ، یعنی عذاب کا وعدہ، اللہ نے ان انکار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ اپنی انکار کی روش پر اڑے رہے تو یہ مارے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، اے پیغمبر آپ کو اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، او نتوفینک، یا آپ کو اللہ تعالیٰ وفات دے اور اس کے بعد ان کے اوپر وہ عذاب آئے۔ تو دونوں امکانات ہیں، یعنی ان کی پکڑ، ان کا عذاب، ان پر عذاب یہ طے شدہ ہے، اس سے ان کو اب کوئی فرار حاصل نہیں ہے۔ آپ اے پیغمبر اس کو دیکھ لیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے اور آپ کے بعد ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جیسے مسیح علیہ السلام کے انکار کرنے والوں پر آیا۔ دونوں امکانات ہیں، یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے آئے اور یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد آئے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کو لوٹنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر گواہ ہوگا، یعنی یہ بھاگ کر جا کہیں نہیں سکتے، انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہماری طرف لوٹیں گے تو ہم لازماً، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں چند الفاظ میں اپنا وہ قانون بیان کر دیا ہے جس کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، قانون رسالت کا نام دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ معاملہ کیا کہ ہر قوم پر ایک رسول بھیجا۔ ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں انسانیت ایک دنیا کے کرۂ ارض کے چھوٹے سے علاقے پر موجود تھی، وہیں پر آباد تھی، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر، مگر چونکہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن، مینز آف کمیونیکیشن بہت پریمیٹیو تھے، بہت ہی ابتدائی زمانے کے تھے، اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی رسول مختلف علاقوں میں جا کے اللہ کا پیغام پیش کریں۔ چنانچہ اللہ نے یہ طے کیا کہ اس زمانے میں ہر قوم پر اس نے ایک رسول بھیجا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ
دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ ظاہر ہے جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اس قوم پر ان کے ابتدائی زمانے میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور آیا، کیونکہ بہت سی اقوام پر جو پچھلی نسلوں میں رسول آئے ان کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا، اس لیے اب وہ جانتے بھی نہیں۔ بھائی انہی کو لے لیں، عربوں کو، بنی اسماعیل کو، مکے والوں کو، اگرچہ کہ ان کو اسماعیل علیہ السلام کا نام تو یاد تھا مگر ساری تعلیمات بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر امت پر ایک رسول آیا۔ قانون کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کا طریقہ، اس کی تفصیلات قرآن نے یہ بیان کی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر رسول اپنی قوم کے پاس جب وہ آتے تو وہ ان کو دعوت دیتے۔ وہ دعوت کیا ہوتی؟ وہ دعوت وارننگ ہوتی، انذار ہوتی، مختلف مراحل سے گزرتی۔ یعنی پہلے وہ ان کو انذار کرتے خاص طور پر اپنے قریب کے لوگوں کو، پھر پوری بستی کو انذار عام ہوتا، پھر وارننگ کے بعد ان کو ایسے بات پہنچا دی جاتی کہ اس کے جھٹلانے کا کوئی امکان نہ رہتا، جس کو کہتے ہیں اتمام حجت، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد چوتھا اور کہیں آخری مرحلہ آتا جس کو ہجرت اور برات کا مرحلہ کہتے ہیں۔ یعنی پیغمبر رسول اپنی قوم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر قوم کے لوگ بہت تھوڑے ہوتے، جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کے ماننے والے ڈبل فگرز میں بھی نہیں تھے، تو ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی نیچرل کلیمٹی اللہ کے فیصلے کے مطابق اس قوم کو تباہ کر دیتی، اس پر اللہ کا فیصلہ اسی دنیا میں آ جاتا۔ لیکن اگر ماننے والوں کی تعداد مناسب معقول ہوتی تو ہجرت کے بعد پھر دو اور مراحل آتے۔ ایک مرحلہ ان ماننے والوں کی تربیت، تزکیہ، تطہیر، تاکہ یہ اللہ کے فیصلے کا ذریعہ بن سکیں، اور پھر آخر میں عذاب، یعنی وہ عذاب کچھ پھر ڈیلیڈ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے معاملے میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں ابھی یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ پہلی صورت ہوگی یا دوسری صورت ہوگی، تو فرمایا اور دوسری صورت میں بھی وہ معاملہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بالکل طے ہے کہ جب کوئی رسول آتا ہے تو پھر قوم کا قصہ تمام ہو جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی پورا موقع دیا جاتا ہے، بات سمجھائی جاتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہو کہ یہ عذاب آنے والا ہے جیسا کہ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے، تو یہ بتاؤ کب آئے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، مذاق اڑا رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کوئی نہیں آئے گا، آنا ہوتا تو آ جاتا، تم رسول ہو، ہم انکار کر رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟
تو یہ گویا کہ ایک ٹیز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مشتعل کرنے کی کوشش کرتے تھے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے بارے میں نہ کسی نقصان اور نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں. یعنی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ وقت کب آئے گا. اللہ کی پکڑ کب آئے گی؟ نہ اللہ کی پکڑ کے بارے میں کوئی معلوم ہے بات، نہ قیامت کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہے. یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے. فرمایا کہ قل لا املک لنفسی، ان کو کہہ دو کہ میں تو اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، ضرا ولا نفع، نہ کسی نقصان کا نہ کسی فائدے کا، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہے. اللہ چاہے گا تو مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا، اللہ چاہے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا. میں نہیں جانتا، میں صرف تمہیں اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں. یہ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس بات پر انکریج نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو اس چیز میں دلچسپی ہو کہ اللہ کی پکڑ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے. مختلف قسم کی پیشن گوئیاں سناتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. ان سے کہہ دو مجھے نہیں معلوم، آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے خود نہیں معلوم ہے بھائی اپنے بارے میں کہ مجھے نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا. لکل امت اجل، یہ بات البتہ ضرور ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے ہوتے ہیں. یعنی وہ طے شدہ وقت جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس وقت سے پہلے وہ آ جائے یہ ہو نہیں سکتا. اس وقت میں کوئی تاخیر ہو جائے اس کا کوئی امکان نہیں. تو اللہ نے اس وقت کو مقرر کیا ہوا ہے اور اس کی حکمت میں وہی بہترین وقت ہے. اس لیے کہ اللہ کسی کی فرمائش پہ تو یہ فیصلہ نہیں کرے گا. اللہ تو یہ دیکھے گا کہ کیا بات ٹھیک طرح سے پہنچ گئی ہے، لوگوں کو بات سمجھانے میں جتنا وقت چاہیے تھا اور سمجھنے میں جتنا وقت درکار تھا وہ ان کو مہیا ہو گیا. جنہوں نے زیادتی کرنی تھی وہ زیادتی کرتے کرتے اپنی انتہا کو پہنچ گئے. جنہوں نے صبر کرنا تھا وہ صبر میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئے. یہ جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. تو فرمایا کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ اس ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے ہوتے ہیں. قل ارائیتم، ان سے کہو کہ یہ بتاؤ، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر اس کا عذاب تم پر آ جائے رات کو، او نہارن، یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ مجرم کیا چیز ہے کہ جس کے بھروسے پر یہ جلدی مچا رہے ہیں. یعنی کوئی ان کے پاس ایسی گارنٹی ہے، کوئی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے اعتماد کے ساتھ انکار کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پرواہ کوئی نہیں. انہیں کوئی اندازہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کوئی ہوش ہے اس بات کا. یہ مجرم جو جرم کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں، یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ انکار کرنے والے ایسا نہیں ہیں کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے ایسا نہیں ہیں کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے ایسا نہیں ہیں کہ وہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اور
ہر کام ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اچانک ان کے پاس ایک پیغام اللہ کا آتا ہے اور وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، مجرم ہوتے ہیں وہ لوگ، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ سو یہ مجرم ہوتے ہیں جن کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ایمان لانے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اگر آ جائے اچانک عذاب، صبح کے وقت آ جائے یا شام کے وقت آ جائے، تو کیا چیز ہے کہ جو تمہیں ان کو بچائے گی، ان مجرموں کو اس پکڑ سے کہ جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے؟ تو یہ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، کس وجہ سے، کس کے بھروسے پر وہ یہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، تو کیا پھر جب وہ آ جائے گا تو تب تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی ابھی تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، تو پھر کیا جب وہ آ جائے گا تم اپنے سامنے دیکھ لو گے تو تب تم مانو گے؟ آن اسی وقت اب مانو گے؟ وقت کنتم بھی تستعجلون، جبکہ تم اس سے پہلے مذاق اڑاتے ہوئے جلدی مچا رہے تھے، اب مان رہے ہو؟ یہ ان کو کہا جائے گا۔ سو یہ کس چکر میں ہے؟ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ان کے پاس انکار کی بنیاد کیا ہے؟ کیا بھروسہ ہے؟ کیا سپورٹ سسٹم ہے؟ فرمایا کہ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون، ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم بدلہ دیے جا رہے ہو کسی اور چیز کا، الا بما کنتم تکسبون، سوائے اس کے کہ جو تم کماتے تھے۔ یعنی تمہیں کسی چیز کا بدلہ نہیں مل رہا سوائے اپنی کمائی کا۔ تم نے جو ظلم کیے ہیں ان مظالم ہی کا نتیجہ ہے کہ جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں، ابھی بھی ہم نے پڑھی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ بندے ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا ظلم کرتے ہیں؟ یعنی جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مگر اس جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، ضمیر کی ملامت کو ٹال دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کچھ ان پر بیتتی ہے، جو کچھ ان پر بیتے گی، وہ اصل میں کسی کے کرتوت، کسی کا کیا نہیں ہوگا، خود اپنی کمائی، اپنے کرتوت کا وبال نتیجہ ہے کہ جو ان کے سامنے آئے گا۔ تو فرمایا کہ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اب اس ہمیشگی کے عذاب میں جاؤ، تو پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ کسی کی طرف سے زیادتی نہیں ہوئی، یہ تم خود جو کماتے تھے، یہ تمہاری کمائی کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن سے یہ جو بات معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا کی اہم ترین بات ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان جو نیکی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے، وہ اصل میں اس کی کمائی ہے۔ دیٹ از واٹ ہی از ارننگ، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو آپ پیسے کماتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو آپ تلاش کرتے ہیں، مگر وہ کما کے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، غائب ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتی ہے، کوئی ناگہانی آفت آ سکتی ہے، معلوم ہوتا ہے سب کچھ ہی لٹ رہا ہے۔
یہاں جو کچھ بھی ہے یہ تو ایسے ہی ہے بس، جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ تو اصل میں متاع ہے، استعمال کے لیے وقتی ایک اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ اصل چیز جو انسان کی کمائی ہے وہ نیکی، ہدایت، صحیح رویہ اختیار کرنے والے اعمال ہیں، یا برائی ہے، بدی ہے اور گمراہی ہے۔ دونوں انسان خود کرتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جانتے ہوئے کرتا ہے۔ تو یہ ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ تم جو ہمیشگی کے عذاب میں چھونک دیے گئے ہو تو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یعنی جب آخرت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار آگاہ کیا، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر آتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو اس حقیقت کی طرف آگہی پہنچائیں کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس میں انسانوں کو اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہ بات بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ جب ان کے سامنے حقیقت پیش کی جاتی پیغمبروں کی جانب سے تو وہ یہ کہتے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یعنی یہ کوئی سمجھنے کے لیے نہیں پوچھتے، مذاق اڑانے کے لیے، یعنی ٹیز کرنا۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کے پیچھے اصل میں ایک رویہ ہوتا ہے، ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے، تو اصل میں یہ وہ ذہنیت ہے۔ احق ہو، کیا واقعی وہ سچا ہے؟ یہ بات سچی ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ ما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکو گے، ہرا نہیں سکو گے، بے بس نہیں کر سکو گے۔ خدا تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور یہ جان لو، آج تو تم مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہوگا، اگر وہ سارا کچھ بھی موجود ہو کہ جو زمین میں ہے، تو وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا، لفتدت بھی، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آج تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، آج تو یہ انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو ہر وہ شخص کہ جس نے ظلم کیا، وہی ظلم جو میں نے بھی بتایا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، جان بوجھ کر غلط رویہ اختیار کیا، انکار کیا، ہر وہ شخص کہ جس نے ظلم کیا، وہ اگر اس کے پاس وہ سب کچھ میسر آ جائے کہ جو دنیا میں ہے، دنیا کے خزانے، تو وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑانے کے لیے کہ جو اس کو نظر آ جائے گا، سارے کا سارا مال لٹانے کے لیے تیار ہوگا کہ خدا کے واسطے یہ سب کچھ لے لو اور مجھے بچا لو۔ یہ دنیا کا مال اور دولت جس کی خاطر انسان آخرت کو نظر انداز کرتا ہے، اس آخرت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سب کی بے وقتی اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنے دل میں پچھتائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھ لیں گے، اس عذاب کو کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو اثر الندامت، تو وہ اپنے دل ہی دل میں پچھتائیں گے، اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور کہیں گے یار کدھر پھنسا دیا تم نے اپنے آپ کو، یار کیا کر رہے ہو۔ بعض اوقات انسان ایسی اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ یار تم نے کیا گھٹیا حرکت کی، تم مارے گئے، کیا کر کے آئے۔ تو یہ دل ہی دل میں بات کریں گے اور پچھتائیں گے۔
فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات قرآن بار بار کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان جب غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اصل میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے تو ظلم کرنا نہیں، اللہ نے تو انصاف کرنا ہے، اور انصاف بھی رحمت کے ساتھ، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی بچنے کی ذرا گنجائش ہوگی تو وہ اس گنجائش کے مطابق اس کو سہولت دے گا، اس کے لیے کوئی راستہ کھولے گا۔ لیکن جو لوگ گمراہی کے اندھیروں میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ حق کو، ہدایت کو، سچائی کو خود آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، اپنے اندر اس کی سچائی کو محسوس کرنے کے باوجود کہ وہ سچ ہے، جب وہ بار بار انکار کریں گے تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان کو سزا ملے گی، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہم تم پر ظلم نہیں کر رہے، یہ تو تم اپنا ظلم جو تم نے کیا زندگی میں اپنے اوپر ساتھ لے کر آئے ہو، اور تمہیں اس کا تم پر انجام واضح ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی حال ہی میں کسی نے، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے لوگوں پر مجھے ترس آتا ہے، ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ یعنی زینب کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے بارے میں انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ سورہ تکویر کی جس کا ترجمہ ہم آج کل کر رہے ہیں ترجمے کی کلاس میں، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اذا الموءودۃ سئلت، جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت، کہ تم کس جرم کے نتیجے میں قتل کی گئی، تو وہ جو قاتل ہوگا اس کا باپ یا کوئی اور، اس سے ہمدردی ہو سکتی ہے۔ I don't know، میرا نہیں خیال ہے۔ اس لیے اصل میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہے کہ وہ بات کو سمجھ لے، بات حقیقت کو پالے، لیکن انسان جان بوجھ کر انکار کرتا ہے۔ فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ الا ان وعد اللہ حق، جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں، بلکہ صحیح طرح ترجمہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر جاننا نہیں چاہتے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں اسی کا ہے۔ اس نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ ایک اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ جو ہو کے رہے گا۔ بہت سے لوگ ہی جاننا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی رنگینی، لذت، فریب میں اتنے زیادہ وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس سے آگے سوچنے کے بارے میں موقع نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے، آدمی جب دنیا کی رنگینیوں میں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا خیال آتا۔ ویل حقیقت یہ ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو اس زندگی میں جو کچھ انسان کو رونقیں، زینتیں، خوشیاں، خواہشات کا پورا ہونے کے موقع ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں،
نقصانات، کورونا وائرس، یہ سب بھی آتے ہیں، تو آدمی کیا ایسے موقع پہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار آؤ چلیں عیش کریں؟ نہیں، انسان کو اس کے اس زندگی کی بے ثباتی، اس کی فضولیت، اس کی بے وزن پھس پھسا ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. خود اپنے جاتے ہیں اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ اپنے چلے گئے ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں. اس کے بعد بندہ کہے نہیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، پاگل ہے انسان. آدمی سوچے تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بس اللہ ہی رحم کرے ان لوگوں پر کہ جو اس دنیا کی زندگی کو موت والی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، موت کے بعد والی زندگی پر. اور ترجیح دیتے دیتے کہتے ہیں ہوگی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوگی. یعنی تم نے یہ دنیا بنائی، تم اس کے مالک ہو، تم خدا تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ اس نے ایک بیکار قسم کا ایک تجربہ کیا، اس کے بعد فارغ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جاننا نہیں چاہتے. ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی کیا مسئلہ ہوگا؟ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد وہ موت دے گا، پھر دوبارہ اٹھا لے گا، اس میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. یہ قرآن نصیحت ہے، اور یہ قرآنی نصیحت ہے. یعنی قرآن ہم کو صحیح حقائق سے آگاہ کرتا ہے. وہ حقائق جو نظر تو نہیں آ رہے، یعنی ان آنکھوں سے، مگر دل کی آنکھ سے، دلائل سے وہ حقائق نظر آ رہے ہیں. خدا تعالیٰ ہم کو ہمارے غلط روش پر تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. فرمایا تمہارے پاس آ گئی ایک نصیحت. یہ قرآن اللہ کی نصیحت ہے، اللہ ہم کو نصیحت کرتا ہے. موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے اس کے لیے کہ جو سینوں میں، یعنی سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل کے لیے یہ شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس میں لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لیں، ہدایت کا راستہ پالیں. جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید ان کو جھنجھوڑتا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہے. اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کے سینوں کی بیماریوں کو وہ ٹھیک کرتا ہے. اس پہلو سے قرآن ایک شفا، ایک دوا ہے، میڈیسن ہے. کس کی؟ لما فی الصدور، جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان کی. کون سی بیماریاں؟ یہ تعصب، یہ نفرت، یہ تکبر، یہ بے حیائی، یہ جھوٹ، یہ انسان کے اندر ہے. دنیا سے بے جا محبت، حسد، یہ سینوں کی بیماریاں ہیں. اصل میں یہ جو دنیا میں فساد برپا ہے، اصل میں کیوں ہے؟ انسان کے سینے میں، انسان کی شخصیت میں وہ ایول کا امکان ہے کہ جس کو بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایول بن جاتے ہیں. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں ہماری حقیقت بتاتا ہے، ہمیں ہماری منزل بتاتا ہے، ہمیں اس منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں ہمت، حوصلہ دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے مختلف دلائل کے ذریعے سے کہ یہ جو غلط رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں یہ ناکام ہوں گے،
ان کی اس ظاہری کامیابی چک و چوند میں کوئی ان کے لیے الٹیمیٹ کامیابی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اندر کی جو بیماری ہے، جب کچھ لوگ دنیا ہی کو سبھی کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو اصل میں یہ دل کی بیماری ہے۔ تو قرآن ہے کہ جو شفاء لما فی الصدور ہے۔ اب قرآن کا ایک آپ سمجھیں انداز بیان ہے کہ جو آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید ایک بات بیان کر دیتا ہے، پوری بات بیان کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اشارہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری بات تو بیان ہو چکی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ہدایت کے قابل کون ہے اور میں جانتا ہوں کہ گمراہ ہونے کے قابل کون ہے، جب یہ قرآن میں اس نے بتا دیا تو پھر کہیں اگر یہ جملہ آ گیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہ زیادتی ہے نا کہ آدمی کہے کہ جی وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے الٹپ بغیر کسی اصول کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے پر محنت نہیں کی، آپ نے قرآن مجید کو بس ایسے سمجھا کہ جہاں سے پکڑ لو ایک آیت پکڑو اور اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دو۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کی بات جس طرح سے بیان ہوتی ہے اس طرح سے ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک لفظ کو پکڑا آپ نے اور اس پہ تقریر جھاڑ دیا آپ نے۔ آپ کہیں گے کہ میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں نے جو ظلم کیے ہیں، ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا کہ قرآن مجید بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو قرآن میں شفا ہے، آپ کے سر میں درد ہے تو قرآن میں شفا ہے، آپ کے سینے میں درد ہے تو قرآن میں شفا ہے۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں تو آ گیا نا وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، بعض جگہوں پہ آئے کہ قرآن میں شفا ہے، بس کافی، آگے نہیں بولا۔ بھائی آگے بولنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ بھائی جب ایک جگہ یا ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ سینوں کے اندر کی بیماریاں جو ہوتی ہیں، یعنی بتا دیا آپ کو حسد، بغض، نفرت، تکبر وغیرہ وغیرہ، دنیا کی محبت، بے حیائی ایٹسیکٹرا، یہ ان بیماریوں کی شفا ہے۔ جب آپ قرآن کو وہاں سے ہٹا کر اپنی جسمانی بیماریوں کی شفا قرار دیں گے تو دو بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جائیں گے، بہت بڑے بڑے نقصانات۔ ایک یہ کہ آپ وہ بات کہیں گے جو خدا تعالیٰ نے کہی ہی نہیں، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بیماریوں کی یہی دوا ہے، تو پھر لوگ اس سے علاج کرائیں گے، کبھی ہو بھی جائے گا اور کبھی نہیں بھی ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے یار کون سی شفا ہے یہ؟ اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایک نقصان ہوا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ پھر اس سے اصل دل کی بیماری کے لیے اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، اس کے لیے مختلف مقررین کی تقریریں سنیں گے، واعظین کا واعظ سنیں گے، اور ان سے دل کی بیماریوں کو صاف کرنے کے لیے، یا کچھ بزرگوں کے پاس جائیں گے اور ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ آپ کی دل کی بیماریاں دور کرے گی۔ اس لیے قرآن تو نہیں کرتا، قرآن تو آیا ہے اس لیے کہ آپ کے کچھ جسمانی بیماریوں کو دور کرے۔ تو یار یہ ٹریجڈی ہے، اے مسلمانوں، یہ ٹریجڈی ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے۔ فرمایا کہ وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ علاج ہے، یہ دوا ہے، یہ قرآن
ان بیماریوں کے لیے کہ جو سینوں کی بیماریاں ہارٹ ڈیزیز نہیں یہاں سے مراد، بلکہ وہ بیماریاں جو میں بتا چکا ہوں، اخلاقی بیماریاں. وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمومنین، اہل ایمان کے لیے. دنیا میں ہدایت ہے، اور دنیا میں جب یہ ہدایت بنتا ہے تو پھر آخرت میں یہ رحمت بنے گا. اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت اس قرآن کے ساتھ اہل ایمان کو حاصل ہوگی. قل بفضل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے یہ قرآن آیا ہے. یہ جو قرآن آیا ہے یہ اصل میں اللہ کا فضل، اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے. اس لیے کہ زندگی اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اس زندگی میں بہت سے سوالات، بہت سے مسائل ہیں. قرآن مجید ان کا جواب دے کر ہمارے لیے رحمت کا سامان کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے یہ قرآن آیا ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہوں، سیلیبریٹ کریں کہ اللہ کا کلام آیا ہے اور اس کلام سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہت بہتر ہے اس سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ دولت، یہ شہرت، یہ چودراہٹ، یہ اقتدار، جس کی خاطر انہوں نے اپنے اصولوں کو توڑ دیا، جس کی خاطر یہ دنیا کے لالچی بن گئے، اور اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو اور اس کے پیغام کو نظر انداز کر دیا. ان کو یہ بتا دو کہ یہ قرآن ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آیا ہے، اور اس کے آنے پر انسان کو خوشی منانی چاہیے. یہ بہت بہتر ہے ان تمام دنیاوی ٹارگٹس، آئیڈیل سے، دولت سے، شہرت سے، کہ جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں کہ جو ہم نے آج پڑھی. ہم نے آج کے سبق کا آغاز کیا آیت نمبر 45 سے 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو یہ لوگ ایسا خیال کریں گے کہ جیسے دنیا میں یہ شاید دن کا ایک حصہ رہ کے آئے. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اچھی طرح سے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان سے دوچار ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اس کو جھوٹ قرار دے دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں بنے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے پیغمبر اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ حصہ کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، تو دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں، دونوں ہی امکانات ہیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ بنے گا اس پر کہ جو یہ کرتے تھے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم پر ایک رسول آتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. یعنی مطلب یہ کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو خود کوئی اختیار نہیں ہے اپنے بارے میں،
نہ نقصان کا نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آگے ہوتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو کہ تم نے غور کیا، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، کہ اگر تم پر آ جائے اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے کسی حصے میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا چیز ہے جس کے بنیاد پر یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، پھر کیا جب وہ آ ہی جائے گا اس وقت مانو گے؟ آن وقت کنتم بھی تستعجلون، اب مانو گے جبکہ اس سے پہلے تم جلدی مچاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ هل تجزون، کیا تم بدلہ دیے جا رہے ہو کسی اور چیز کا، الا بما کنتم تکسبون، سوائے اس کے کہ جو تم کماتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ از اٹ ریئلی ٹرو، کیا یہ سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ لازماً سچ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، بے بس نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور جان لو کہ اگر ہوگا اس دن کسی ایسے شخص کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، سب کچھ جو زمین پر ہے یہ سب اس کا ہوگا، اگر لفتدت بھی، تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے سارے کا سارا فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنے اندر پچھتائیں گے، اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے بارے میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا جان لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ الا جان لو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جاننا چاہتے۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، والشفاء لما فی الصدور، اور وہ کلام کے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، علاج ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آیا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے سوالات۔ میرا سوال ہے کہ یاجوج و ماجوج، سوال تو ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن اگر صرف سوال یاجوج و ماجوج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج ہیں گوگ اینڈ میگوگ۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ڈوب گیا،
جو 3 سروائیو کیے ان میں ایک حام، ایک سام اور ایک یافس تھے۔ حام جو تھے ان کی نسل افریقہ میں آباد ہوئی، سام کی نسل سینٹرل ایشیا میں، یہ جو گندمی رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ہم آپ، اور یافس تھے کہ جن کے 2 بیٹے ہوئے، یاجوج و ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ۔ وہ پھیل گئے دنیا بھر میں، نارتھ، ویسٹ، ایسٹ۔ یہ گورے اور یہ چپٹی ناک والے، یہ ہیں یاجوج و ماجوج۔ Was the torment sent to people of حضرت عیسیٰ was of مغلوبیت only؟ جی، یعنی مسیح علیہ السلام کے انکار کرنے والے چونکہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان پر جو سزا آئے گی اس سے ان کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ مغلوبیت ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے اہل کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ تم ان سے لڑو حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود جزیہ دینے پر مجبور نہ ہو جائیں، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر انکار کرنے والی قوم مشرک ہے تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا عذاب سے، اور اگر وہ مشرک نہیں ہے، توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں، تو عذاب تو ان پر بھی آئے گا، لیکن بالعموم آپ یوں کہیے کہ ان میں سے اکثر پر یہ عذاب پھر مغلوبیت کا عذاب ہوگا، خاتمے کا، استیصال کا نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل is no longer in power, but Bani Ismail is in power. So how come the western powers and Israel are so much more powerful than the Muslim countries? Please explain. نہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پہلے پار میں تھے اور پھر بنی اسماعیل پار میں آ گئے۔ بنی اسرائیل کا پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا اور پھر بنی اسماعیل کا اپوائنٹمنٹ ہوا۔ بنی اسرائیل کے اپوائنٹمنٹ کے دوران ان کو کئی مرتبہ ان کی پٹائی ہوئی اور وہ مغلوب ہو گئے، اور یہی حال بنی اسماعیل کا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا ان دونوں خاندانوں سے، یہ دونوں اولاد ابراہیم ہیں، جو معاملہ ہے، جو ان کے ساتھ عہد ہے کہ یہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کے دین کے گواہ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک رہے تو دنیا پر غالب رہیں گے، چھا جائیں گے، اور اگر یہ برے ہوئے تو دنیا ان پہ چھا جائے گی، پٹیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، یہ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہوا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے 2000 سال کی تاریخ میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے۔ بعض اوقات وہ غالب آتے، بعض اوقات وہ مغلوب ہو جاتے، لیکن جو حرکتیں انہوں نے کی مسیح علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد پھر ان کی قیامت تک کے لیے مغلوبیت کا دور آ گیا۔ بنی اسماعیل جب اپوائنٹ ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان کے معاملے میں جنرلی سپیکنگ وہ 2000 سال، یہ 1000 سال غالب رہے۔ یعنی گڑبڑ یہاں بھی بہت کچھ ہوئی، آپس میں بہت کچھ لڑائی مار کٹائی زیادتیاں ہوئیں، مگر جنرلی اسپیکنگ فار 1000 ایئرز بنی اسماعیل کو غلبہ حاصل ہوا، اور اس کے بعد پچھلے 400 سال سے تو فارغ ہیں ہم لوگ، یعنی ساری ترقی مغرب میں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا نہ علم ہے نہ ہمارا اخلاق ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اللہ کا وعدہ ایسا نہیں تھا کہ انکنڈیشنل وعدہ تھا، وہ اس بنیاد پر تھا کہ اگر ہم صحیح پرفارم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو غیر معمولی ترقی، غیر معمولی اقتدار، غیر معمولی صلاحیت دے گا کہ ہم اس کے پیغام کو پیش کریں۔
ظلم کا مطلب ہے کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے. واٹ person, a thing, where it belongs to remove it from there. وہاں سے ہٹا کے آپ اس کو نیچے پھینک دیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ عظیم بڑا ظلم ہے. یعنی خدا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ چلانے والا ہے. جو لوگ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ خدا کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. یہ ہے اس کا ظاہری پہلو. اس کا باطنی اور حقیقی پہلو یہ ہے کہ انسان اندر سے ایک بہت بڑا ظلم کرتا ہے، بہت زیادتی کرتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے، نو میٹر واٹ، وہ جانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے. اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے. اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ جھوٹا ہے. سو یو نو اٹ. مگر اپنی ظاہر میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز جس جگہ ہوتی ہے ڈیزرونگ، آپ وہاں سے اس کو اٹھا دیتے ہیں. وعلیکم السلام. Like Muhammad, peace be upon him, and his followers didn't the same kind of torment, azab was inflicted upon the infidels of Musa, peace be upon him, through his followers as well after receiving the commandments. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو طرح کی چیزیں ہوئیں. ایک یہ ہوئی کہ ان کے جو فرعون اور اس کی قوم تھی، قبطی جو تھے، وہ تو عذاب سے دوچار ہو گئے، ڈوب گئے وہ. اور ان کی اپنی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیلیوں میں آبویسلی یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی لوکلز وہاں کے قبطی اس میں شامل نہیں تھے، وہ بھی تھے، بٹ بیسیکلی بائی اینڈ لارج بنی اسرائیلی تھے. تو انہوں نے جب زیادتی کی تو ان کے ساتھ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں ہی نے ان کو عذاب سے دوچار کیا. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک حصے نے، ایک گروہ نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو پھر تم اپنے اپنوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی چیز تمہارے بنانے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تم نے ان کو اپنوں کو قتل کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یعنی بہت بڑا حادثہ تھا نا کہ پورا بنی اسرائیل کا گروہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور انہوں نے بچڑے کی پرستش کی. سو یہ وہی جرم ہوا کہ جو جرم رسولوں کی موجودگی میں جب ہوتا ہے، یعنی انکار کا، تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے. تو قرآن مجید نے بھی بتایا، بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے، ایک دن میں کوئی 3000 بنی اسرائیلی دوسرے بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں مارے گئے. Do you know of any Muslim Tablighi Jamaat which has been able to present the message of the Quran to the non-Muslims? If so, in which country? Please guide. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کون کسی ملک میں پیش کر سکتا ہے. ویسے تو بائی دا وے جو آپ تبلیغی جماعت کا نام لیا ہے، تبلیغی جماعت تو ساری دنیا میں جاتی ہے، لیکن تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان
اگر ٹھیک ہوں گے تو یہ دعوت آپ سے آپ پھیلے گی. اینڈ دے آر ناٹ انٹائرلی رانگ، یہ بات بالکل صحیح ہے. اگرچہ کہ وہ جو دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو بھی اور جو دین بتاتے ہیں اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کیے جائیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سارا زور اس چیز پہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی شکل ایک طرح کی بن جائے، اس کا لباس ایک خاص شکل کا ہو جائے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک تبلیغی نصاب ہے جس میں واقعات ہیں، کچھ قرآن کی آیات ہیں، کچھ صحیح احادیث ہیں، کچھ کمزور احادیث ہیں، کچھ گپیں ہیں، وہ سب کچھ ہے. تو دعوت تو بیچارے دے رہے ہیں اپنی طرف سے بڑے مخلصانہ طریقے سے. اور بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنی اپنی جگہ پر دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پورے ملک کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ یو کانٹ. وہ تو یہی ہوگا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ایسے ہو جائے کہ وہ بنی اسماعیل ایک امت کی حیثیت سے وہ اللہ کے پیغام کو پیش کریں اور لوگ ان سے متاثر ہوں. یہ تبھی ہوگا، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جا کے 2-4 تقریریں کرے اور اس سے بات سمجھ میں، اس سے انڈیویجولز متاثر ہوں گے. ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے کسی سوسائٹی میں صحیح اسلامی نظام قائم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے. اور پھر اگر ہمارے پاس طاقت آئے گی تو ہم ان سے لڑیں گے، جہاد کریں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ دیکھیں کتنے عرصے تک رہا، کتنے عرصے سے اسلام آیا انڈیا میں، دعوت دیتے ہی رہے، ابھی بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. لیکن انڈیویجولز کی دعوت، حالانکہ بادشاہ تھے جو مسلمان بادشاہ تھے، مغلز وغیرہ، مگر اٹس ناٹ ایزی. یعنی اللہ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق تو پیش ہوگا جب بنی اسماعیل یعنی یہ جو عرب ہے یہ ٹھیک ہوں گے، اپنے رویے کو ٹھیک کریں گے، لوگوں کے سامنے دعوت پیش کریں گے. اب تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے گزارش کی، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ارینجمنٹ کیا کہ تمام دنیا میں مسلمان پھیل گئے. اگر مسلمان صحیح طرح سے بیہیو کریں تو وہ دعوت دے سکتے ہیں. سو یہ صورتحال ہے. سر فرشتوں میں جو مرتبے ہیں، کیا اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی عالم میں ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں؟ معیار مرتبہ دیکھیں، یہ جو سورہ حج جو ہم نے کہاں پڑھی، کل پرسوں ہی پڑھی، آخری حصہ، اس میں جو اللہ تعالیٰ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی. تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے. انتخاب سے مراد کیا ہے؟ انتخاب سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آزمائش میں ڈالا، آپ کو آزادی دی اور آپ نے اس آزادی کو استعمال کیا. فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ اعتراض تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. سو آزمائے تو جا رہے ہیں کسی درجے میں، مگر وہ کیا آزمائش ہے؟ لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. What is the room for repentance in our religion? For example, if we do something wrong and start feeling guilty about it in a day or two, will there be a pakad then too? مجھے کسی نے کہا ہے کہ جی آپ کے پاس آج کل بہت ٹائم ہے، آپ فارغ ہیں اور ہم بھی فارغ ہیں، اور یہ کچھ حالات بھی ایسے ہیں، تو ایک لیکچر توبہ پر بھی ہے. میں نے کافی حد تک اس پہ حامی بھر لی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی بات کو ٹال رہا ہوں.
آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ بالکل اگر انسان توبہ کرے پورے خلوص کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرمندگی ہو، وہ اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے، وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، اور یہ بات وہ دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ سو یہ بات واضح ہے، قرآن میں بار بار آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ قیامت کے روز، اور یہ قرآن کہتا ہے، میں تو قرآن کی بات کو بیان کرتا ہوں، انسان گناہ کرنے پر نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ گناہ پر اصرار کرنے پر پکڑا جائے گا۔ یعنی انسان، ہم سبھی کمزور ہیں، مگر کچھ کمزور وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی کمزوری کے بعد، کمزوری کے سرزد ہونے کے بعد شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی کمزوری کے بعد شرمندگی کے جذبات کو دبا لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بے حسی۔ سو کیوں نہیں توبہ قبول کرے گا؟ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تبلیغ جماعت از ناٹ کریکٹ. Any religious organization which has spread Islam to non-Muslims, even to some. یہ جملہ اچھا نہیں ہے، تبلیغ جماعت از ناٹ کریکٹ، یہ تو نہیں، میں کبھی نہیں بول سکتا، یہ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو تبلیغ جماعت سے اختلاف ہے، ناٹ کریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہم تبلیغی جماعت کی بعض باتوں کے معاملے میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک خلوص کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، ہم ان سے بعض معاملات میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں اس کا جواب دے چکا کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں، اس کا اگر آپ سروے کریں تو بہت سی آپ کو ایسی جماعتیں ملیں گی، مگر ان جماعتوں میں اکثر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں، نان مسلمز کو دعوت دینا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے، آئی ایم شیور لوگ دے رہے ہیں، یعنی مجھے معلوم ہے بعض دے رہے ہیں، یو کے میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، مگر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، ان کو اپنے اجتماعات پہ بلاتے ہیں، خود ان کے اجتماعات میں جاتے ہیں۔ جب میں نے تھوڑا عرصہ برطانیہ گزارا، برطانیہ میں، تو میں نے یہی محسوس کیا کہ میں اگر دعوت دوں گا تو مجھے ان کے پاس جانا ہے اور ان سے اپنی بات کرنی ہے۔ یہ کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، آئی ایم شیور لوگ کر رہے ہیں، مگر بائی اینڈ لارج انڈیویجول کیپیسٹی میں۔ ہاں، ایک میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، بڑا زبردست وہ کام ہے یو کے میں، برمنگھم میں۔ وہ ہمارے پاکستان کے ایک صاحب ہیں جو ایک عرصہ پہلے گئے، اور وہاں وہ ان کا ایک سینٹر ہے، ان کی ایک بلڈنگ ہے، اس میں وہ ایک فلور ہے پورا، جس میں انہوں نے اسلام سے متعلق پریزنٹیشنز کی ہوئی ہیں، کوئی غالباً 8 یا 6 یا 8 ڈفرینٹ سیگمنٹس بنائے ہوئے ہیں، ایریاز، ہر ایک کا ایک ایک ٹاپک ہے، جس میں وہ ماڈل، پکٹوریل ماڈل، فزیکلی کسی طرح سے پروجیکٹ کر کے وہ اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جو حصہ حج کا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا نقشہ ہے، یہ مکہ ہے، وہ مدینہ ہے، یہ میدان عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مختلف میقات ہیں، وغیرہ وغیرہ، اینڈ پوری وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ مجھے پہلی مرتبہ آنیسٹلی وہاں جا کے محسوس ہوا کہ جو غار ثور ہے
وہ اٹس ناٹ ٹورڈز ویسٹ لائک مدینہ بلکہ ٹورڈز ایسٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹورڈز ایسٹ آئے اور پھر انہوں نے اس طرف گئے، اس لیے کہ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے تھے. اسی طرح سے مسلمان خواتین پر انہوں نے ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے، نماز کا ہے وغیرہ وغیرہ. دی آئیڈیا از، اور یہ جو میں ان پہ رشک کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ وہاں کے جو اسکولز ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 150 کلومیٹر کے ریڈیس پہ اسکولز ہیں، ان کے بچے یعنی اسکول والے جو ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ وہاں آتے ہیں اور پھر وہ پورا ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ واٹ از اسلام، اور پھر سوال جواب ہوتے ہیں. انہی نے مجھے بتایا کہ کویشچن آنسرز جب ہوتے ہیں تو بعض اوقات بڑے ٹف کویشچن ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچے بچیاں سوال کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں. تو کہتے ہیں میں نے بارہا یہ محسوس کیا کہ وین دا پرسن دا بوائے اور دا گرل واز آسکنگ کویشچن تو آئی ہیڈ نو آنسر. اچانک اللہ کی طرف سے جواب آیا. یہ ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے اگر آدمی صحیح طریقے سے کام کرے. سو یہ آئی کین مینشن. یہی نہیں ہے، آئی ایم شیور امریکہ تو کبھی گیا ہی نہیں، امریکہ میں بھی اس سے کہیں اور بھی ایگزامپلز ہوں گے. سو لوگ کر رہے ہیں کام، بڑا غیر معمولی کام کر رہے ہیں. یہ کام بھی میں کہتا ہوں کہ اور آدمی کیا کر سکتا ہے اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے، کہ پورے معاشرے کو انہوں نے دین بتا دیا ان کے بچوں کو. آئی ایم شیور بعد میں جا کے بچے بعض اوقات متاثر ہو کے مسلمان ہوتے ہوں گے. وچ عرب کنٹری، اب آپ مجھ کو مشکل سوال تو نہ کریں نا، میں نے آپ کو جواب بتا دیا. واٹ ورز سیز دیٹ اللہ will not hold me accountability for my performance in front of others on the doomsday day. یہ تو کہیں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. یہ ضرور بتایا ہے کہ اللہ حساب کتاب لے گا لوگوں کا، اور حساب کتاب جنہوں نے توبہ کی ہوگی، استغفار کی ہوگی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. تو دکھا تو دے گا وہ اعمال کو، مگر اس پر پکڑے گا نہیں. جن کی پرفارمنس بری ہوگی وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے اور سامنے ہی ہوں گے لوگوں کے، آپس میں لڑیں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا ہوگا. سو ایسے جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے تو اللہ تعالیٰ گناہ ڈھانپ لے گا، لیکن جو برے ہوں گے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. Which Arab country could do this? Is anyone up to doing this? I was not criticizing Tablighi Jamaat. I just wanted to know if there was any other Jamaat doing this. ٹھیک ہے جناب، تو آج کی کلاس ختم ہو گئی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کیونکہ کل تو کوئی درس کا موقع نہیں ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ شاید توبہ والی فرمائش میں پوری کروں. سو انشاءاللہ بائی انٹل دین السلام علیکم. جو سوال آ گیا ان قرآن مجید ریگارڈنگ دا کریشن آف یونیورس، میں یہ تو نہ کریں نا آپ مجھے. اللہ Almighty mentioned the creation of earth first and then mentioned the creation of universe. Kindly explain the sequence of creation of universe according to the Quran Majid. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو آپ پڑھیں اس کو سورہ حامیم سجدہ کی شروع میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹ واز اے سائملٹینیس پروسیس. وہ بھی ہو رہا تھا، یہ بھی ہو رہا تھا، یعنی دونوں چیزیں چل رہی تھیں. کوئی سیکوینس بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقصود نہیں ہے. تو آپ اس کو پڑھیں دھیان سے، انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. Mention the verse which states the rule of tawbah and punishment for persistence of sins you just explained. کل کا لیکچر نہیں اٹینڈ کرنا. دیکھیے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اچھے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے
کہ وہ بندے ہیں کہ جو لم یصروا علی ما فعلوا، جو غلط کام انہوں نے کیے اس پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ بڑی بات ہے بھائی، خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، لم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جو غلط کام وہ ان سے ہوئے اس پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ ڈو اینیملز ہیو سولز، یہ تو اللہ میاں سے پوچھیں آپ۔ انسانوں کے بارے میں جان لیں، باقی چیزوں کے بارے میں اللہ میاں بتا دیں گے۔ جانوروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ ان سے بھی زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ باقی ان کے سولز ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔